آج کا دن عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کا دن ہے، اللہ رب العالمین کے شکر کرنے کا دن، آپس میں محبت بانٹنے کا دن ہے، غریبوں سے محبت اور ہمدردی اور صدقہ فطر ادا کرنے کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا اور 30 روزے ہوئے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان سبھی بھائیوں کو جنہوں نے قرآن شریف سنایا اور تراویح میں قرآن کریم سنا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان سبھی اپنے بھائی بہنوں کو جنہوں نے افطاریاں کرائیں، جنہوں نے رمضان المبارک میں مخلوق کی خدمت کی اور اللہ کے دین کی پیروی کی۔ حقیقت میں زندگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے، عبادت وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا اور سر جھکانا، اور دل میں ذرا سی بھی ناگواری ظاہر نہ ہو، یہی اصل عبادت ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے 2020 میں کووڈ-19 آیا، 2020 میں 90 دن کا لاک ڈاؤن لگا، 2021 میں رمضان میں آکسیجن کی کمی ہوئی اور لاک ڈاؤن رہا، اور دیکھیے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے آئے۔ دعا سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا فجر کی نماز 2 رکعت پڑھو، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھو، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھو، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھو، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھو۔ چاہے 2 پڑھیں چاہے 3 پڑھیں، جو کچھ پڑھیں اللہ کے حکم سے پڑھیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہمارے لیے قانون کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، اللہ کا کلام، شریعت، اسلامی مذہب۔ اور اسلامی مذہب کیا ہے؟ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ قرآن کو تفصیل سے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم نہ سمجھیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ پکا ارادہ کر لیجئے کہ آپ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ دنیا کی خواہشات تو بہت ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ نے زمین کے اوپر ایک چوکھوٹا دائرہ کھینچا، ایک سرکل بنایا چوکھوٹا،
اس کے اندر سے ایک بیچ میں سے لائن نکالی، وہ لائن بہت دور تک جا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا انسان کی زندگی اتنی ہے جتنا یہ میں نے چوکھوٹا دائرہ بنایا ہے، لیکن انسان کی تمنائیں بہت ہیں، وہ اس دائرے سے بھی نکل گئی۔ تمنائیں اور ہماری خواہشات، ان کی کوئی حد نہیں ہے، زندگی محدود ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہی ہوتا ہے، انسان کی تمنائیں اور خواہشات بہت ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں محبت کی ضرورت ہے، صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ کرنے سے بہت فائدہ ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا بہت ہی فائدہ ہے، الفاظ میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے۔ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں صدقہ دینے سے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے صدقہ دینے سے، اور مال میں برکت ہو جاتی ہے صدقہ دینے سے۔ یہ وہی چیزیں تو ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں تندرستی رہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ برکت رہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے۔ صدقہ کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ کی جیب میں اگر 10 روپے ہیں، اگر 5 روپے ہیں، کسی غریب آدمی کو دے دو، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے کسی بھی جاتی کا ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، چاہے بچہ ہو، جس کو آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ واسطے دے دیجئے۔ لیکن ہاں، فطرہ اور زکوٰۃ وہ صرف مسلم مستحق کو دے سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ شکر کرو، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ بھی کریم ہے، اللہ بندوں کو بھی وہی چاہتا ہے جو کریم ہو، جن کے دل میں سخاوت ہو۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا سنت ہے، اور عید کے بعد دینا کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جو مالک نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 613 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو، قیمت ہو، سامان ہو، اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اگر نابالغ اولاد اگر پیسے والی ہے تو اسی کے پیسے میں سے دو، اگر باپ نہیں ہے تو دادا دے گا، نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے رمضان کے منظر، کتنے سارے لوگوں کی افطاری یہاں پر ہوئی، بہترین کھانے سے مہمان نوازی ہوئی، یہاں پر تراویح ہوئی، ماشاءاللہ اس کونے سے لے کے اس کونے تک تراویح کی صفیں تھی۔ مولوی انس احمد نائب امام مسجد فتح پوری نے قرآن کریم سنایا، ماشاءاللہ لوگوں نے سنا، مسجد بھری رہتی تھی۔ یہ اللہ کے دین کی رونق ہے، اللہ کے دین کی رونق کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی نے یہ ساری دنیا بنائی، اسی نے یہ سنسار بنائی، اسی نے آسمان، اسی نے زمین، اسی نے چاند سورج ستارے، اسی نے پیڑ پہاڑ پودے، اسی نے پانی اور ہوا، اسی پروردگار نے بنایا۔ اسی کے آگے سر جھکاؤ،
اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کا کہنا مانو۔ وہ ایک ہے، وہ رب العالمین ہے، خالی مسلمانوں کا رب نہیں ہے، ساری دنیا والوں کا رب ہے، ہر دھرم والے کا رب ہے، ہر دھرم والے کا مالک ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی دین اور شریعت کو مان رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کو پسند کرتے تھے، مہمان نوازی۔ آج کل ہم لوگ تو رشتہ داروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان کی مہمان نوازی، ہر انسان کی مہمان نوازی، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک کی مدد کرنا، ہر ایک کی تکلیف میں کام آنا، ہر ایک کے دکھ درد کو دور کرنا۔ آپ کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی، آپ نے ایک امن کمیٹی بنائی تھی، شانتی کمیٹی، جو RW ہوتی ہے نا جگہ جگہ، شانتی کمیٹی، امن کمیٹی۔ کیوں؟ اس زمانے میں جو آپ نے امن کمیٹی بنائی، آپ کی عمر تھی 25 سال اور نبوت کا آپ نے اعلان کیا تھا 40 سال۔ 25 سال کی عمر تھی، سب لوگوں کو جوڑا اور کہا کسی مسافر کو لوٹنے نہیں دیں گے، کسی غریب کو پٹنے نہیں دیں گے، کسی عورت پر اتیاچار ہونے نہیں دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امن اور شانتی، ہمارے دھرم میں، اسلام مذہب میں کہیں پر ظلم، اتیاچار، اہنکار، غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر چلتے تھے، جھک کر، اکڑ کے نہیں چلتے تھے۔ اسلام مذہب میں مٹھاس ہے، اسلام مذہب چاہتا ہے ہر ایک سے محبت سے ملو، میٹھے بول۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، جو گالی گلوچ کرتے ہیں، ابے تبے کرتے ہیں، لوگوں کے کسی کے لات مار دی، کسی کے تھپڑ مار دیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی تسبیح پڑھ لو، لیکن جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارا مذہب مانوتا، انسانیت، ہر انسان برابر ہے، کوئی بھی ہو۔ اگر ہمارے کارخانے میں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہمارے بزنس میں، ہمارے دکان میں، ہمارے کرایہ داری میں، ہمارے پڑوس میں، محلوں میں، کوئی کسی مذہب کا ہو، ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اور میں مانتا ہوں ہر مذہب اچھا ہوتا ہے، کوئی مذہب برا نہیں ہوتا، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مذہب پہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا ارتھ سمجھیں، میننگ سمجھیں۔ اور اس میں یہی کہا گیا کہ انسان کی محبت، کسی سے نفرت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے مذہب والے لوگ آتے تھے، انہوں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، سب کے ساتھ انصاف۔ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ بھی دین ہے، نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، میٹھے بول بولنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا
یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی دین ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر نفرت، بھید بھاؤ، اتیاچار، ظلم، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، دھارمک لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو مدد کرتے ہیں ہمارے من کو شانتی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اگر کسی کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کی شانتی ملتی ہوگی، لیکن ظلم کرنے سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ پیار و پریم رہے۔ میں دیکھ رہا تھا بازاروں میں، آپ دیکھتے ہیں عید مبارک، عید مبارک بینر لگے ہوئے، وہ کس کی دکانیں ہیں؟ ہمارے ہندو بھائیوں کی دکانیں۔ وہ عید مبارک کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہی ہمارا دیش کا پریم ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جو بڑا ایک بزنس مین ہے مٹھائی کا، ہلدی رام، میں نے دیکھا مٹھائی کے ڈبے پر اس نے گولڈن حروف کے اندر عید مبارک پرنٹ کرا رکھا ہے۔ ہزاروں ڈبے چھاپے ہوں گے عید مبارک، کسی نے بینر لگا رکھے، کسی نے اسٹیکر لگا رکھے، کسی نے میسیج دے رکھا ہے۔ کیا ہے؟ یہی تو ہمارا دیش ہے، یہی تو ہمارا دھرم ہے۔ چاہے دیوالی ہو، چاہے عید ہو، چاہے گرپرب ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے مہاویر جینتی ہو، چاہے بدھ جینتی ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، سب پریم پیار سے، ایک دوسرے سے سکھ دکھ سے۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ راجنیتی کی وجہ سے نفرت پھیلا رہے ہیں، اس سے دیش میں ودیش میں بدنامی ہوتی ہے۔ کسی نے اگر میری مسجد پہ جھنڈا لگا دیا تو وہ جھنڈے سے کچھ ہوتا نہیں ہمارا۔ کسی نے کہیں آ کر کچھ پھینک دیا، اس سے ہمارا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں تحمل و برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایودھیا میں ابھی آپ نے سنا ہوگا 8-6 دن پہلے کچھ لوگوں نے غلط گوشت لا کے ڈال دیا، 5 جگہ پہ، مسجد میں، درگاہ میں، قرآن شریف پھاڑ پھاڑ کے ڈال دیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی گستاخی لکھ لکھ کے ڈال دی، پمفلٹ ڈال دی۔ مسلمانوں نے برداشت کیا، وہاں کے اماموں نے برداشت کیا، وہاں کے عالموں نے برداشت کیا، وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے ان شرارتی لوگوں کو پکڑ لیا جو مسلمان نہیں تھے۔ انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی، انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو دیش کو آگے بڑھانا ہے۔ آزادی ہم نے لی، ہم نے کا مطلب پورے دیش واسیوں نے۔ آزادی ہم سب نے لی ہے، سرکار ہم سب کی ہے، پردھان منتری ہم سب کے ہیں، گرہ منتری ہم سب کے ہیں۔ ہم قانون کے ماننے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا، قانون کا پرشاسن چلے، عدالتوں سے حکم چلے، بلڈوزر پالیسی نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قانون جو کہتا ہے وہ ہو۔ ہم تو شکر گزار ہیں بھارت سرکار کے، اور خاص طور سے گرہ منتری کے، اور دلی سرکار کے، اور اپنے پولیس کمشنر صاحب کے، اور دلی کی پولیس کے، ایم سی ڈی کے، پی ڈبلیو ڈی والوں کے، تمام کرمچاریوں کے، کہ عید کے موقع پر ان کا سہیوگ ملتا ہے، ان کا کوآپریشن ملتا ہے۔ یہی تو مزہ ہے۔ جب ہم دعا کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، دیش کے لیے بھی کریں گے۔ دیکھیے کووڈ آیا تھا، ٹیکے لگنے سے نہیں گیا، دعا کرنے سے گیا۔ آپ کو یاد ہے جب گنگا میں لاشیں بہہ رہی تھیں، لیکن بہت سے مسلمان ایسے تھے جو ہندوؤں کی چتا بنا کے جلا رہے تھے۔ بہت سارے ویڈیو ہیں۔ تو دیش سب کا ہے، مانوتا، انسانیت ہمارے اندر ضروری ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی دی 100، پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 بتایا۔
ایک ہائی کورٹ کے سینئر وکیل تھے میاں مسعود، ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے امام صاحب میں انگلینڈ گیا، انگلینڈ میں کنگسٹن لاء کالج، میں وہاں گیا، کنگسٹن لاء کالج انگلینڈ میں لنڈن میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوئے تھے، ایک بورڈ پہ لکھا تھا نیمز آف لاء گیورز، قانون جنہوں نے دیا ہے، اوپر لکھا تھا پروفٹ محمد۔ تو ہمارا مذہب کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، جس کو پڑھنا ہے انسائیکلوپیڈیا پڑھ لو۔ ہر مذہب نے، ہر مذہب والے نے مذہب اسلام کو سمجھا ہے۔ گاندھی جی نے بھی سمجھا تھا، نہرو جی نے بھی سمجھا تھا، اٹل جی نے بھی سمجھا تھا۔ یہ مذہب چھپا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے کوئی کتاب بند کر کے تھوڑی رکھ دی، لیکن جس کو کوئی سمجھ نہ آئے وہ ہم سے سمجھ لے۔ ہم تو دیش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دیش واسیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو ودیش میں بدنامی ہوتی ہے۔ ہندوز فار ہیومن رائٹس امریکہ کی ایک NGO ہے، اس نے تمام دنیا کے ہندو رہنماؤں کو اپیل کی ہے کہ جو بھارت کے اندر نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کے لیے کھڑے ہو۔ USCIRF ایک کمیشن ہے امریکہ کا، اس نے بڑی پھٹکار لگائی ہے ان لوگوں کو جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں دیش کا نام اونچا ہو، اور دیش اونچا ہوگا تو ہم بھی اونچے ہوں گے۔ اگر جہاز اڑے گا تو جہاز کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی اڑیں گے، ہم بھی اونچے ہوں گے۔ ہمیں دیش کو اونچا لے جانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج یہ دن آیا۔ آپ لوگ جیسے رمضان میں عبادت کرتے تھے ویسے ہی کریے گا، جیسے رمضان میں خیرات کرتے تھے ویسے ہی کریے گا۔ جس کی زکوٰۃ رہ گئی ہو، جس کے روزے رہ گئے ہوں، جس کا صدقہ فطر رہ جائے وہ بعد میں ادا کرے۔ اللہ کے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حکم پر راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑی عزت اور عظمت والا ہے۔ وہی نفع پہنچا سکتا ہے، وہی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو خوب جان لو کہ آج کا دن ہمارا عید کا دن ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نیک کام کرتے ہیں، مبارکباد ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، رمضان پہ نیک عمل کرے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ نئے کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوتی، اصل عید وہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے سارے عمل کو کریں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی بڑی سواریوں میں بیٹھ کر چلنے سے شان نہیں ہوتی، شان وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں۔ ذرا غور تو کریے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پہلے کتنے ہی لوگ تھے، آج نہیں ہے۔ ہمیں بھی جانا ہے۔ سن 1650 میں یہ مسجد بنی ہے، کتنی شاندار مسجد فتح پوری۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مسجدوں کو آباد کریے۔ لوگ چلے گئے، آج ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ فطرہ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فطرہ دینا واجب ہے۔ اگر گنجائش ہو تو 80 روپے فی کس کے حساب سے 2 کلو 45 گرام گیہوں کے حساب سے دینا چاہیے۔ اگر ہم فطرہ ادا کرتے ہیں ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں، غریبوں کی دعائیں ملتی۔ شوال کا مہینہ شروع ہوا، 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ششید کے روزے۔ جو چاہیں
ششید کے روزے رکھے، عید کے چاند میں شوال کے مہینے میں روزے رکھیں گے، ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1 سال کے ثواب، 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جیسے آپ اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، آپ اپنے توبہ استغفار کر کے اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کر لیجیے۔ ایک تسبیح جیب میں رکھا کریے، ہمیشہ ایک تسبیح جیب میں رکھیے، جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھ لیا کریے، اللہ کا ذکر کیا کریے۔ یہ دھیان رکھیے، گھمنڈ، غرور، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، گالی گلوچ، مار پیٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بہن جو بھی ہیں، ہمارا دین کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا کرے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ باز رکھے۔ ہم ایک دفعہ پھر اپنے بھارت سرکار کے شکر گزار ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، رول آف لا، عدالت کا حکم چلے، قانون کا حکم چلے۔ جو بڑے لیڈر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، پردھان منتری ہیں، چیف جسٹس آف انڈیا ہیں، راشٹرپتی ہیں، ان کا حکم چلے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بھائی ڈنڈے لے کے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، ان کا حکم نہ چلے، اس میں اشانتی پھیلتی۔ ہم تو دیش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دیش واسیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور سبھی کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آج ماشاءاللہ دیکھیے اللہ کی نعمت، جب کووڈ آیا تھا آپ سوچ سکتے تھے؟ کسی نے سوچا تھا 90 دن کا لاک ڈاؤن لگے گا؟ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے بھارت ہو، اللہ کا حکم سب جگہ چلتا ہے۔ آج دیکھیے کیسی شان سے آپ آئے ہیں، اور دیکھیے ایک اور اللہ کا کرم کہ دھوپ ہی نہیں نکلی۔ یہ دیکھیے اللہ کا کرم، دھوپ ہی نہیں نکلی آج، کرم پر کرم ہے۔ آپ نماز پڑھ کے جائیں گے، دعا کریے، میرے لیے بھی دعا کیا کریے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو خوش رکھے، چین اور سکون عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمارے دیش کو بھی آگے بڑھائے۔ عید کو سادگی سے منائیے، زیادہ گفٹ، زیادہ تحفے، پارٹیاں، عید ملن نہ کریے، پیسے بچائیے، پیسے بچا کے دکھی لوگوں کو دیجیے، پیسے بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگائیے، بچوں کو کندن بنا دیجیے، گلیوں میں پھرنے والا ایک بھی بچہ نہ ملے، یہ ہمارا سب کا عہد ہونا چاہیے۔ ایک گلی میں بھی کوئی بچہ نہ گھومے، سب بچے یا تو دکانوں پہ ہوں، یا کارخانوں میں ہوں، یا اسکولوں میں ہوں، یا مدرسوں میں ہوں، گلی میں نہ پھرے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ ارادہ کر لیجئے، دیکھیے آپ کا دین کتنے اوپر جائے گا، اور مسلمان کتنے اوپر جائے گا۔ اور نشہ کرنا، سود بیاز کھانا، بولی والی لاٹری لینا، شراب دارو لینا، یہ تو حرام ہے۔ توبہ توبہ۔